بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ مقتدیوں کے لیے ہے جو نماز پیچھے پڑھتے ہیں مسجد میں امام کے، ان کے لیے کیا حکم فرمایا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز یعنی نماز کی وہ رکعت پا لی۔ اب لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم امام کے ساتھ ملتے ہیں تو کس پوزیشن میں اگر ہم امام کے ساتھ ملے تو ہماری رکعت جو ہے وہ مانی جائے گی، تو اگر سجدے میں ملے ہو تو پھر تو نہیں مانی جائے گی، اور اگر رکوع میں ملے ہو اور وہ بھی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لو تسلی سے تو پھر تو وہ رکعت آپ کی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ مقتدی لوگ اس کی اتباع و اقتداء کریں، لہٰذا جب امام اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں یہ ساری حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم چپ کر کے سنو، اور جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تسبیحات اپنی پڑھو، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، لیکن سورۃ الفاتحہ اور سورہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں امام پر سبقت نہ کرو، یعنی امام سے پہلے رکوع سجدے میں مت جاؤ۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک آپ نے لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی، تو جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا ہم نے نماز کی طرف آنے میں جلدی کی۔ فرمایا ایسا مت کرو، جب تم نماز کو آؤ تو اطمینان اختیار کرو، بس جتنی پاؤ پڑھ لو اور جتنی تم سے چھوٹ جائے اسے پورا کر لو۔ یعنی جب نماز کے لیے نماز کھڑی ہو جائے نا تو لوگ بعض دفعہ بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری رکعت نہ نکل جائے یا نماز، تو آپ سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جتنی تمہیں رکعت مل جائے اس کو پا لو نماز، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ تم میں سے جب کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ لے تاکہ لوگ سمجھے کہ نکسیر پھوٹی ہے اور وضو کو چلا جائے۔ اس میں شرم والی بات نہیں ہے، نماز کے دوران میں اگر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اس طرح بیچ میں سے صفوں کے بیچ میں سے بھی نکل سکتا ہے، آگے سے بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں جا رہا ہے تو وہیں کھڑا ہوا ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا نہیں ڈرتا وہ شخص جو امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس سے کہ خدا اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا۔ مشکات اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ بھی بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا سر اپنا پہلے اٹھا لیتے ہیں امام کے، اور سجدے میں بھی جو ہے نا ابھی امام اللہ ہوا کہتے ہیں تو نیچے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح مت کیا کریں، جب تک تسلی سے امام اللہ اکبر پورا ختم نہ کرے جب تک نہ جایا کریں۔ حضرت عبداللہ بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو واش روم جانے کا تقاضا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے واش روم سے فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ واش روم جانا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور ہل رہا ہے نماز میں، اور وہ تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ نماز میں خلل ہوگا، نماز میں توجہ نہیں ہوگی، پھر نماز میں دھیان نہیں ہوگا، خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر صف بندی سے متعلق یہ حدیث ہے جو صفیں ہم لوگ بناتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا و برابر کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہم کو کس طرح برابر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرما دیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے کے وقت ہمیں برابر کرنے کے لیے ہمارے مونڈوں پر یعنی کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر برابر ہو جاؤ، اور مختلف یعنی آگے پیچھے نہ ہو کہ خدا نہ کردہ اس کی سزا کی پاداش میں تمہارے قلوب باہم مختلف ہو جائے، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے جو دانش مند اور سمجھدار ہے وہ میرے قریب ہو، ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا درجہ اس صف میں ان کے قریب ہو، اور ان کے بعد وہ لوگ ہوں جن کا درجہ ان کے قریب ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی صف کے اندر برابری
شولڈر وغیرہ سیدھے بالکل ہونے چاہیے، یہ نہیں کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اور یہ اتنی چیزیں آج کل ہماری نمازوں میں ہے، مسجدوں میں ہے۔ اور سب سے بڑی اس میں کمی کوتاہی ہمارے اندر یہ ہے کہ نماز جمعے کی جب ہوتی ہے یا عام نماز ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے صف خالی ہوتی ہے پوری اور پیچھے لوگ نا کونوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلدی نکلنے کے لیے، کہ جیسی نماز ختم ہوگی تو ہم جلدی نکل جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ میں کھڑے ہوں اور پیچھے کوئی نمازی دیر سے آئے وہ نماز پڑھے تو ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنا پڑ جائے گا مسجد کے اندر۔ تو یہ چیز جو ہے نا مناسب نہیں ہے، اس میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، اس میں تھوڑی سی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا، میں تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال بیان کروں؟ پھر بیان کیا کہ آپ نے نماز قائم فرمائی، پہلے آپ نے مردوں کو صف بستہ کیا، ان کے پیچھے بچوں کی صف بنائی، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کہ یہی طریقہ ہے میری امت کی نماز کا، یعنی پہلے آگے بڑے لوگ کھڑے ہوں اور جو بچے ہیں ان کو آپ پیچھے صفوں میں کھڑا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، امام کو اپنے وسط میں لو، یعنی درمیان میں امام کھڑا ہو مسجد کے، یعنی اس طرف صف بناؤ کہ امام وسط میں ہو اور صفوں میں جو خلا ہو اس کو پر کرو، یعنی بیچ میں امام کھڑا ہو اور بیچ سے ہی صف اسٹارٹ ہو، پھر اس کے بعد جو لوگ آتے جائیں وہ سیدھی طرف الٹی طرف جو ہے اس کو صف کو مکمل کرتے جائیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے نماز شروع فرمائی، اتنے میں آ گیا اور نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، یعنی الٹی طرف، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے کی جانب سے مجھے گھما کر اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔ پھر اتنے میں جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ نیت کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی جانب کر دیا اور پیچھے کھڑا کر لیا۔ یعنی جب ایک انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نماز آ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، تو دائیں طرف اس کے ساتھ کھڑے ہو، اور اگر ایک اور آ جائے شخص تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کر کے پھر دو پیچھے کھڑے ہو جائیں اور آگے امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ آگے کھڑا ہو جائے، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہ مقتدیوں سے اور صف بندی سے